آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ السلام علیکم، پرائم کینیڈا چینل میں آپ کے ساتھ رضا خان۔ جیسا کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اکثر گڈ مارننگ کینیڈا میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس میں جو ہے ہم نے اپنے آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی خاص پروگرام رکھا ہے۔ تو اس میں آج کا جو آپ لوگ جانتے ہیں محرم میں کتنے لوگوں نے شہادت ہوئے ہیں، جو لوگ ہمارے، اور کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں سامنے، اور شہادتیں اس مہینے میں جو ہے وہ سب کے جو ہے سب ایک غم ایک سب چیزیں تازہ کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پہ تو کربلا کا جو آسمان ہے وہ بھی لال ہو جاتا ہے، اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی ماؤں نے اور کتنے اپنے گھر کس کے اجڑے ہیں، کیا کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو ہے نبی وغیرہ سب شہادتیں جو کر چکے ہیں، جو مسئلے مسائل جو آئے ہیں انہوں نے ہم لوگوں کے لیے جو شہادت کی ہیں، سب قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہم لوگ ان کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ جو ہستیاں گزری ہیں ان کو سلام ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ ہم میں جو شہادت ہے جو اس میں ہم تازہ کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ پورا محرم جو ہے اس میں ہم اپنے جتنے زیادہ نظر نیاز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عزت کریں۔ اور وہی بات ہے کہ ہم سب کے حسین صرف رب کا حسین نہیں ہے، حسین ہم سب کا حسین ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز پہ اس محرم کے مہینے میں بہت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے سبیلیں وغیرہ جو لگتی ہیں، طرح نظر نیاز ہوتی ہے، اس چیز میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آگے سے آگے بڑھ کر ہم لوگوں کو حصہ داری کرنا چاہیے ان چیزوں میں۔ تو آج کا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ہے علماء دین بہت ہی بڑے اور بہت مشہور ہیں۔ آج کے جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی خصوصی گیسٹ ہیں ہمارے، بہت ہی اچھے اور بہت مشہور ہمارے ساتھ آج کے ہم نے گیسٹ بلائے ہیں۔ معروف عالم دین، خطیب اہل بیت، علامہ سید علی عباس رضوی۔ تو آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ، الحمدللہ۔ آپ کی دعا۔ تھوڑا سا آپ اپنا انٹرو دیں ہمارے ناظرین کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمۃ ابوہا وبالہا وبنوہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ وفرقان المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ یہ حضرات گرامی، یہ ماہ محرم ہے، ماہ اذا ہے، ماہ شہادت ہے، اور ماہ ولایت بھی ہے، ماہ عقیدت و احترام بھی ہے۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ خصوص ہے اہل بیت علیہ السلام سے، ان کے اوپر جو مصائب گزرے اور جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں اس کی مناسبت سے ہے۔ کربلا ایک زندگی ہے، کربلا ایک حقیقت ہے، کربلا ایک معیار ہے، پرکھنے کا ایک ذریعہ۔ جس طریقے سے قرآن مجید حق و باطل کی شناخت کرتی ہے، ویسے لفظ حسین بھی حق و باطل کی شناخت ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر ہے، اسی طریقے سے حسین کے اہل بیت ہیں اور ان کے چاہنے والے جانثاران ہیں جو تفسیر ہے امام حسین کی، اور وہ امام حسین اسلام کے شانہ بشانہ
کربلا کے مصائب میں رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کی ہے. جو یہ آیت دلالت کرتی ہے، جو سورہ بقرہ میں نے آپ کو سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور 155 ہے، جو قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، سورہ بقرہ ہے. اور یوں تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جو ایثار پہ، جانثاری پر اور شہادت پر، سخاوت پر. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام بذات خود کربلا نہیں گئے. یہ ایک بہت بڑا سا پیش خیمہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان چھپی ہوئی ہے. یہ اعلان بعثت پیغمبر سے یہ تانا بانا بنا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم نبی کریم جو صادق اور امین اللہ نے فرمایا ہے، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کو اور ان کے خانوادے کو کس طریقے سے شہر بدر کریں. جو آپ نے دیکھا کہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ شب بسرا ہجرت ہے، اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ ہے، اور اس کے بعد تمام مصائب آپ کے اوپر پڑے ہیں. اتنے مصائب پڑے ہیں کہ جس کا تذکرہ نہیں کرتا. آپ کے اوپر تمام گندگیاں پھینکی گئیں، آپ کو لا الہ الا اللہ کے موضوع سے ہٹایا گیا کہ آپ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. آپ ذرا سے دیکھیے گا، عقبہ ایک پہلا واقعہ ہوا جب آپ نے قرابت داروں کو جمع کر کے کہا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کیا تم لوگ میری اس بات پہ لبیک کہتے ہو جو میں کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں نے کہا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ کے رسول ہیں. ما محمد اللہ رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی طرف سے اپنی ہوا اور روش سے نوش سے بات نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا پیغام آتا ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اب امام حسین کا دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، پھر رسول اللہ کے بعد شہادت، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ کلمہ باقی ہے تو نبی بھی باقی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے جو تانے بانے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز بعثت سے، اعلان نبوت سے شروع کیا، اور جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تم سے کوئی دین پہنچایا، میں نے کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. قرآن کی آیتیں سنائیں، تمہیں اچھا انسان بنایا، تمہیں بدکاریوں سے، برائیوں سے، جہالت سے نکالا، تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا، تمہیں ایمان کی دولت میں نے دی، مگر میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں ہے. بس ہم جو چاہتے ہیں وہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ ہر چیز جو ہے پیغمبر کی خود آپ کی بدولت پیدا ہوئی ہے. انسان بھی آپ کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، کائنات بھی آپ کے صدقے میں پیدا ہوئے. آپ نہ ہوتے تو قرآن مجید اور اس کی آیتیں، اس کی مبارک صورتیں نہیں آتی. آپ نہ ہوتے تو اصحاب نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو اہل بیت نہ ہوتے. تو مقصد بعثت کو ختم کرنے کے لیے جو اس وقت کے کفار اور مشرکین تھے اور کچھ منافقین تھے جو ظاہراً لباس اسلام پہنے تھے، لیکن ان کے دل میں وہ لات اور حبل اور منات اور عز کی محبتیں ختم نہ ہوئی تھی، مال و دولت کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی. فتنہ و فساد سے یہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے تھے. لیکن پیغمبر حق نے جو اعلان نبوت کیا اس میں اپنے اہل بیت کو مقدم کیا، اور آپ کے اصحاب کرام جو اصحاب باصفہ تھے، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کے درخت کو بارآور کیا، اس میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اصحاب، کوئی اصحاب برا نہیں، کوئی اصحاب برا نہیں، لیکن برا کوئی صحابی نہیں. اصحاب کوئی برا نہیں، لیکن برا کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا. اب پیغمبر کے اہل بیت اور اصحاب نے مل کے جو کربلا کو سینچا ہے، جو کربلا کو بلند کیا ہے، جو مقصد حسین اور مقصد رسالت کو بلند کیا ہے، وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. تاریخ کو بھی دیکھیں، آپ قرآن کی حقیقت کو بھی دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دیکھیں تو امام حسین کی شہادت کا نتیجہ آپ کے سامنے نظر آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے شب ہجرت، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اعلان، اور آپ اپنے قرابت داروں سے جو چیز مانگ رہے تھے، ان کی محبت مانگ رہے تھے، یہ سب ایک تانا بانا تھا، واقعہ کربلا کا پیش خیمہ تھا. کربلا ایک حقیقت اور علم ہے. کربلا صرف جا کے اپنی قربانی دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایثار ہے. ایثار کہتے ہیں اسے ہیں کہ
اپنے سے زیادہ کوئی اگر مستحق ہے تو اپنی تمام چیزیں اس کے اوپر قربان کر دینا، اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ اب اس دور میں ایثار کس پر کرنا تھا؟ اسلام سب سے غریب تھا، مسلمان سب سے پریشان تھے، آیتیں الگ الگ تھی، کوئی روایتیں الگ الگ تھی، ہر محدث ہر فقیہ الگ الگ ٹولہ بنائے ہوئے تھا، لیکن مقصد حسین نے وہ ایثار پیدا کیا کہ جو کچھ تھا وہ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اس لیے قربان کیا کہ اللہ مقدم ہے، دین مقدم ہے، رسالت مقدم ہے، امامت مقدم ہے۔ اب جس طریقے سے اللہ نے ہم سے فرمایا قرآن مجید کے ذریعے سے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اللہ کے نیک بندو ایمان والوں، تم نبی اور اولاد نبی پر صلوات پڑھو، اور اللہ اور اس کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نیک عمل جب اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں پھر ان سے ہوتا ہوا ہم تک ایمان والوں تک پہنچائے، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم درود پڑھیں، اور جس طریقے سے درود پڑھنے کا حق ہے، سلام کریں جس طریقے سے پیغمبر کو سلام کیا جاتا ہے، سلام کریں اہل بیت کو جیسا پیغمبر نے بتایا ہے، سلام کریں بی بی سیدہ کو جیسا پیغمبر نے بتایا ہے، سلام کریں مولا علی کو جیسا پیغمبر نے بتایا ہے۔ کبھی شب ہجرت میں اپنے بستر پر سلایا، کبھی خانہ کعبہ سے ولادت جب ہوئی تو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اپنی زبان چسائی، اپنا چہرہ سب سے پہلے دکھایا، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا جو ذات پیغمبر ہے وہ آپ کے کفو میں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کربلا کی شہادتیں جو ہوتی ہیں، یہ کربلا کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، یہ کسی کے چوٹ کھا کر مر جانے کا نام نہیں ہے، یہ پورے آب و تاب کے ساتھ پیغمبر اکرم کا ایک نواسا، ایک جانشین، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کاندھے پہ جس کو اپنے بٹھاتے رہے نبی، امت کو بار بار یہ سمجھاتے رہے نبی، دیکھو نہ بیر رکھنا میرے نور عین سے، میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے۔ تو عزیزان محترم، اس چینل کے وساطت سے میں آپ کے قریب آیا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امام حسین کی شہادت کہاں سے چلی۔ پھر رسول اللہ کے بعد حضرت علی آئے، پھر حضرت علی کے ہی دور میں جناب سیدہ کی شہادت ہوئی اور آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، آپ کے باغ فدق کا وغیرہ مسئلہ آیا، اور اس کے بعد اور بہت سے مسئلے بنتے چلے گئے، اور آخر میں یزید ابن معاویہ کو معاویہ نے جو صحابی رسول بھی تھے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے بعد یہ ایسا کیا کہ ان کو خلافت دی، حالانکہ خلافت کا مستحق صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب معرفت ہونا چاہیے، صاحب عدل ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے تھا۔ یزید پلید جس کا نام ہی یزید بن گیا، ایک عبرت کا نام بن گیا، اس کو یہ خلافت نہیں دینی چاہیے۔ اور خلافت امامت سے تصادم نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوتا ہے اور امام بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہ خلیفہ اپنی طرف سے کوئی بن سکتا، جو بنتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر کچھ بھی کر لے، اللہ کا خلیفہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر نبی برحق کو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ 12 خلیفے ہم نے ان کو دیے ہیں، جو امام ہیں میری طرف سے، جو کھڑے ہو تو بھی امام ہیں، بیٹھ جائے تو بھی امام ہے۔ مسجد نبوی میں پیغمبر خطبہ دیتے ہیں تو امام حسن اور امام حسین کے لیے خطبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز میں ہے تو پشت پر نبی کے امام حسین بیٹھے ہیں، سجدے کو طول دے دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حسین کی شناخت ہے۔ رسول اللہ نے امام حسین کو ایسے سپرد نہیں کر دیا دین کو۔ دین جب بھوکا تھا، دین جب بے لباس تھا، جب دین کو کوئی کنارہ نہ مل رہا تھا، جب دین کو کوئی پائیدار کنارہ نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت حسین ابن علی مدینے سے نکلے، اور اس شان سے نکلے کہ اپنے اہل حرم کو لے کے نکلے، خانوادوں کو نکلے، چھوٹے بڑے لے کے نکلے، مہاجر اور انصار کو اپنے مددگاروں کو لے کے نکلے، اور سب کو کہا بھی کہ اگر تم آ جاؤ تو تم دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ اور کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ دین کی بقا کے لیے جا رہے ہیں، یزیدیت کی فنائیت کے لیے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام جب مدینے سے نکلے ہیں مکہ، اور مکہ سے پھر کربلا پہنچے۔ کربلا کوئی 1-2 گھنٹے کے وہ نہیں، رسا کشی نہیں ہے۔ کربلا ایک مستقل
करबला के ताने बाने बिने जा रहे थे जो आके आशूरा पर शहादत इमाम हुसैन पर ख़त्म हुआ। इमाम हुसैन सैयदा के लाल हैं, अली के बेटे हैं, अब्बास अलंबरदार के भाई हैं, जनाब सकीना के वालिद हैं, जनाब ज़ैनब के भाई हैं, और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी वजह से कुरान, जिनकी वजह से नमाज है, जिनकी वजह से सारी इबादतें हमारी हैं, वो उनके नवासे हैं, उनकी गोद में। और आपने ही उनका नाम हसन और हुसैन रखा। जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा इनका नाम हसन रखो, एक का नाम हुसैन रखो, क्योंकि इससे पहले ये नाम हज़रत मूसा के बेटों का नाम था। तो अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, कहने का मकसद ये अली इब्न अबी तालिब की हकीकत ये है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली अंता बेमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। ऐ मेरे अली, तुमसे मेरी मोहब्बत वही है जो हारून को मूसा दे दी, एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से थी। इल्ला अन्नहु ला नबी वादी, हाँ ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब पैगंबर ने ये कह दिया नबी नहीं है और अपना वसी और जानशीन बनाया और अपना खलीफा बनाया, तो वह खलीफतो बिलाफत। तो कहने का मकसद ये है कि जब इमाम अली मुकाम ने अपनी शहादत दी तो उनके पेश नज़र अल्लाह और नाना यानी रसूलुल्लाह और कुरान मजीद और अपने बाप की और अपने दादा की तहारत, जनाब अबू तालिब की मेहनत और जनाब अली की इबादत और जनाब ज़हरा की तहारत, ये सब लेके निकले हैं। तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाह ने इनको ऐसा पाक किया जैसा पाक करने का हक है। पाक कहते किसे हैं कि इनका उठना पाक, इनका बैठना पाक, इनका बोलना पाक, इनका दिया हुआ पाक, ये खुद पाक और इनसे जो मिल जाए वो भी पाक। तो अज़ीज़ान मिल्लत गिरामिया, अभी चंद लम्हों के बाद फिर आपसे मुलाकात। हुसैन खाली सिर्फ एक के हुसैन नहीं, हुसैन हम सब के हुसैन है, पूरी दुनिया पूरी कायनात के हुसैन है। और इलामा साहब, आपने माशाल्लाह बहुत चंद अल्फाजों में आपने सारी मतलब पे बयान किया और बहुत खूब। अच्छा इलामा साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये जो शहादत हुई और पानी बंद किया गया और तो जुल्म सितम किए गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा ने बिल्कुल सही कहा कि हुसैन रब का है, हुसैन सबका है। हुसैन एक मकसद है, हुसैन एक इस्तिआरा है, हुसैन एक पूरी इंसानियत का जामे जो एक नाम है, वो हर तरह के उन्वान इमाम हुसैन में पाए जाते हैं। सब्र भी आपके पास है, शजाअत भी आपके पास है, ईसार भी आपके पास है, कुर्बानी भी आपके पास है, और खुदावंद आलम की तमाम नेमतों से सरफराज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि मैंने साबका कहा कि ईसार उसे कहा जाता है कि जब अपने के सामने वाला कोई चीज़ तलब करे और वो उसके पास हो ना हो, तो वो जो दूसरा उसके लिए कर रहा है वो जानिसारी कहलाता है। इमाम हुसैन के पास जो कुछ था इस्लाम के लिए दिया, कि बेहोश था इस्लाम पसे शह सरे मक्तल, ऐसानी ज़हरा इसे चादर की हवा दे। इस्लाम के पास सिवाय पैगंबर और कुरान और आयात के था, लेकिन सही तरीक़ों से उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा था, इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इमाम अली मकाम ने हक़ को हक़ और बातिल को बातिल करार देने के लिए इमाम हुसैन ने करबला का रुख किया। और जब करबला 2 मुहर्रम में आप पहुँचे हैं तो उस वक़्त आपके साथ वही गिने चुने चंद अफराद, चंद साबरीन का टोला, चंद नमाज गुजारों का टोला, चंद अफराद, लेकिन ये चंद अफराद आदम से लेके और तमाम पैगंबरों की मोहब्बत और मेहनतों का नतीजा लेके करबला है। एक तरफ जुल्म की इंतहा थी, दूसरी तरफ सब्र की इंतहा थी। एक तरफ सरकशी थी, दूसरी तरफ इबादत और सजदा था। एक तरफ नाफरमानी थी, दूसरी तरफ खुदावंद मताल के नाम के ऊपर अपने सर को कटाने की तौफीक थी। एक तरफ लूट और मार और माल और दौलत के पुजारी थे और दूसरी तरफ हक का ज़्यादा लेकर इमाम हुसैन करबला में वारिद हुए थे। आपको ये पता था कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी शहादत होगी, लेकिन आपसे मुकद्दम दीन था, दीन को बचाना था, शरीयत को बचाना था। दीन भी बाकी है, आज हुसैन भी बाकी है। उसकी वजह ये है कि जो अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसे ऐसी बका देता है। आपने देखा नहीं कि सर झुका तो सजदे में और उठा तो लोगों की निगाहें देख नहीं सकती, इतना बुलंद सर। तो जो झुकता है, जो ताअते हक में सर झुकता है, जो ताअते हक में सर,
ملتی ہے بلندی اور اس کو شبیر کے نوکے نیزہ پر لٹکے ہوئے گلگوں سر کی قسم، اور جہاں ہار آیا دی جیت آیا، جہاں ہار آیا دی جیت آیا، اس آب لپا لشکر کی قسم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا داستان نہیں ہے، کوئی قصیدہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کربلا ایک حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اس کو اتارنا چاہیے، اپنے اوپر لگانا چاہیے، تاکہ ہر دور کا یزید لفظ حسینیت سے خائف تھا، خائف ہے، خائف رہے گا۔ تو جو بھی حسینی بننا ہے، جو بنے گا، اسے کبھی کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اسے زندگی میں کوئی پریشانی ہوگی۔ حسین کا نام اپنے ساتھ لگا کے رکھے، حسین ہی ہر منزل کے اوپر ہے، حسین کے نام سے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، حسین کے نام سے کردار سنور جاتے ہیں، حسین کے نام سے عبادت کو جلا ملتا ہے، حسین کے نام سے قرآن کو طہارت اور عبادت کو زندگی مل جاتی ہے۔ حسین اہل بیت کا مجموعہ ہے، حسین رسالت کا مجموعہ ہے، حسین احادیث کا مجموعہ ہے، حسین روایات کا مجموعہ ہے۔ اور حسین ابن علی جب کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے ہیں تو سب سے پہلے حر ابن یزید ریاحی نے آپ کا قافلہ روکا اور کہا، امام حسین کو یہ کہا کہ آپ یہاں سے کہیں دوسری طرف چلے جائیں، ورنہ یزید کا لشکر آپ کو پامال کر دے گا، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل حرم ہیں، ان کے لیے۔ تو یزید جو حر ابن یزید ریاحی تھا، امام حسین علیہ السلام کو اس نے روکا، لیکن امام حسین کی سخاوت سفر میں دیکھیے، مسافرت کے عالم میں دیکھیے، تنہائی کے عالم میں دیکھیے۔ خوف یہ تھا کہ کل شہید کیے جائیں گے، پرسوں شہید کیے جائیں گے، 10 محرم کو شہید کیے جائیں گے، خیمے اجاڑے جائیں گے، بیویوں کی چادریں چھینیں گی، بچوں کو تماچے لگائے جائیں گے، چھوٹے علی اصغر کو شہید کیا جائے گا، بی بی سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ سب امام حسین کو پتا تھا، کیونکہ آپ رسول کی گود میں پلے ہیں، آپ وحی کے پروردہ ہیں، آپ طہارت کے پروردہ ہیں، اور آپ امام حسین پنجتن پاک میں آپ کا نمبر ایک مخصوص مقام ہے حسین ابن علی کا۔ پنجتن پاک 5 ہو ہی نہیں سکتے اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع نہ ہوتی، آپ کی طہارت واقع نہ ہوتی۔ تو امام حسین علیہ مقام السلام کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب حر ابن یزید ریاحی نے کہا کہ آپ کو کل یہ کیا جائے گا کربلا میں، اور آپ کے ساتھ لشکر کشی کی جائے گی اور یہ ہوگا، امام علی مقام نے اوپر آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے کہا، اے اللہ جس حال میں تو رکھے میں راضی ہوں۔ اور وہاں یہ جملہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تیری طرف سے آئے ہیں، تیرے بندوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ حسین ابن علی اصلاح انسانیت کے لیے، بقائے انسانیت کے لیے۔ حسین ابن علی سفینہ نجات ہیں، حسین ابن علی نور حیات ہیں۔ حسین ابن علی جب کربلا میں وارد ہوئے تو حر کا یہ واقعہ پیش آیا، امام حسین نے حر کے لشکر کو، جو بھی اس کے ساتھ تھے، اور حر کے گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ حسین نے وہاں پر ان کو سیراب بھی کیا، لیکن ہائے وہ 10 محرم کی صبح جب یہ واپس آئے ہیں جناب حر، تو انہوں نے کیا کیا کہ امام کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور کہا کہ میں قطعی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ کسی بھی طریقے سے جناب سیدہ جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے خون میں آلودہ ہو۔ تو امام علی مقام نے حر کو کہا، جا تو یہاں بھی آزاد ہے، وہاں بھی آزاد ہے، اور جناب سیدہ کے رومال کی پٹی ان کے سر پر باندھی۔ یعنی کتنی عظمت جناب حر کو ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ اللہ سب کو امام حسین اسلام کے شہادت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان ملت گرامی، جہاں جہاں دنیا میں آج لفظ حسین زندہ ہے وہاں انسانیت ملے گی، جہاں لفظ حسین نہیں ہے وہاں صرف یزیدیت ملے گی، یزید جیسے کارنامے ملیں گے، بغاوت ملے گی، اور سوائے قتل و خون اور غارت گری کے کچھ نہ ملے گا۔ اگر حسین ہے تو شہادت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صبر بھی ہے، ایثار بھی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود بھی امام علی مقام ہوتے ہیں۔ چند لمحے کی اور بات ہے، وہ پورا واقعہ تو پورے کربلا کی نہیں، لیکن امام حسین کا وہی چند نفوس کا لشکر ہے۔ اب آپ اس کو لشکر کہہ لیں، یا خاندان کے افراد کہہ لیجئے، یا دوست کہہ لیجئے، یا مصاحب کہہ لیجئے، یا اصحاب کہہ لیجئے، بس یہی اتنے افراد تھے۔ زیادہ افراد امام حسین صاحب، اس میں 18 بنی ہاشم تھے، اور آپ کے آوان و افراد کو ملا کے 72 کی تعداد تھی۔ اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور اس میں کچھ کربلا کے راہ میں بھی آپ کے
करीब उसमें जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर है, वो भी, और इब्न यजीद रियाई, 2 मुहर्रम को उमर साद का लश्कर आया, यजीद का लश्कर आया, और ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के लश्कर बढ़ते गए, और इनकी तादाद मुअर्रिखीन ने बताया है कि कम से कम 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख। क्योंकि एक शायर है अल्लामा अनीस, जो मशहूर ज़माना मरसिया निगार है, वो फरमाते हैं कि 9 लाख का नरगा है हुसैन इब्न अली पर, जो मुझ पे गुजरती है वो गुजरे न किसी पर, 2 लाख का नरगा है हुसैन इब्न अली पर। तो हुसैन अली के लिए इतनी लश्कर कशी की गई, तो हुसैन इब्न अली तन्हा तो नहीं थे जिसके लिए इतने अफराद चाहिए, पूरी खुदावंद आलम की वहदानियत और तमाम रिसालतों की मेहनत का नतीजा हुसैन थे। तो इतने अफराद के लिए करबला क्या, पूरी दुनिया के अफराद अगर मिलके इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद करते तब भी कम थे। उसकी वजह ये है कि हुसैन इब्न अली पूरी दुनिया की बका को हाथ में लेके चल रहे थे। अल्लाह अकबर। जब वो वाक़या आया है कि हमले ऊला, यानी ज़ोहर से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले पहला हमला हुआ, जो उमर इब्न साद ने तीर चलाया और कहा, लश्कर को गवाही बना के कहा कि देखो जितने भी अफराद खड़े हो, ये गवाह रहना कि पहला तीर मैंने हुसैन के लश्कर पर चलाया है, हुसैन के खेमे को पहले मैंने तीर चलाया है। और उनके करीब 50 असहाब इमाम हुसैन इस्लाम के, या इससे कुछ ज़्यादा तारीखें बताती हैं कि शहीद हो चुके थे। अब 72 में जब इतने शहीद हो गए तो कितने में? 18 बनी हाशिम, उसके बाद यके बाद इगरे सबकी कुर्बानी आई। लेकिन आप ज़रा गौर करिए कि करबला की 10 मुहर्रम की रात कितनी दिक्कत आमेज थी, कितनी वहशतनाक थी, कितनी तारीक रात थी यजीदियों के लिए। लेकिन हुसैन के लिए सब्र की रात थी, हुसैन के लिए मुजदे की रात थी, हुसैन के लिए खुशखबरी की रात थी। हुसैन के लिए ये रात इसलिए अजीम तरीन रात थी कि ये लम्हा मिला है मैं इबादत कर लूँ अपने रब की। और आपने इबादत के लिए वो मोहलत मांगी, और सुबह आशूर का सूरज नमूदार हुआ। जब सुबह आशूर का सबका चेहरा इमाम हुसैन देख रहे थे, कभी अली अकबर का चेहरा देखते थे, कभी अली असगर का चेहरा देखते थे, कभी खैमे में अपनी बहनों की चादरों की तरफ देखते थे, कभी अब्बास अलमदार के बाजू को देखते थे, कभी अली अकबर की शहावत को देखते थे, शमाहत को देखते थे। क्योंकि पैगंबर अकरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा से आप ज़्यादा मिलते थे, तो कभी अपने नाना की ज़ियारत करते थे, कभी अपने मोहम्मद को देखते थे, भांजों को देखते थे, कभी छोटे छोटे बच्चों को देखते थे, और अल्लाह की तरफ सर उठा के आसमान की तरफ कहते थे, ऐ अल्लाह, जो कुछ नजराना, जो कुछ हदिया था मेरे पास, वो मैं तुझे सुपुर्द करता हूँ। तू मेरा आका व मौला, तू रब्बे जलील है। हमारी अगर कुर्बानियों में कोई कोताही हुई हो तो खुदा आलम मुझे माफ़ करना। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो सूरत नाजिल हुई, जो हदिया तबरीक नाजिल हुआ, वो आज तक कुरान में है, और वो इस तरीके से है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती वदखुली जन्नती। ऐ मेरे अल्लाह के बंदे, ऐ मेरे नेक बंदे, ऐ मेरे इबादत गुजार बंदे, ऐ मेरे साबिर और शाकिर बंदे, मैं तुझसे राज़ी हूँ। शहादत करबला के उन्वान से आपने जो बातें की हैं वो ये बातें हैं कि मकसद हुसैन आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, और हुसैन को चाहने वाला आज भी जिंदा हुसैनी है, कल भी जिंदा हुसैनी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन हम जनाब सईदा को अपने मातम के दाग दिखाएंगे, जंजीर के दाग दिखाएंगे, अपने प्यारे बच्चों के, छोटे छोटे मासूम बच्चों को दिखाएंगे कि करबला में किस तरीके से अलतश अलतश की सदाएं बुलंद की गई थी। आज हम सबीले लगा रहे हैं, आज हम मातम कर रहे हैं, आज हम जुलूस निकाल रहे हैं, आज हम अलम निकाल रहे हैं, आज हम ताजिया सजा रहे हैं, आज हर घर अज़ा खाना है और हर दिल मातम कदा है, हर ज़बान पे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद है। ये नवाज़ रसूल के लिए क़यामत की रात गुजरी, और सुबह आशूर के बाद असर आशूर का हंगाम आया। अब इमाम हुसैन यको तना खड़े हैं और आवाज़ दे रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुईनिन युईनुना। अरे इनमें से कोई मुसलमान नहीं है जो मेरी मदद करे? क्या किसी ने मेरी नाना का कलमा नहीं पढ़ा? क्या कुरान में आयत ततीर नहीं पढ़ी? क्या कुरान में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा? क्या सूरह हमद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ा? क्या अनअमता अलैहिम नहीं पढ़ा किसी ने? लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया। तीर पे तीर चले, गुर्द चले, तलवार चले, सर चले, और इमाम हुसैन ने जमीन पर जब तशरीफ इमाम हुसैन लाए हैं
تو کہتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی عظیم و عظمت والا ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین نے سجدے سے سر اٹھانا چاہا کہ 12 ضربتوں سے آپ کا سر جدا کیا گیا۔ آواز آئی کربلا کے میدان میں کہ حسین اب واپس آ جاؤ۔ بہن دیکھ رہی ہے کہ اب چادر چھننے والی ہے، جناب سکینہ دیکھ رہی ہے کہ اب گھر کو آگ لگائی جائے گی، اب خیموں کو آگ لگائی جائے گی، اب اسیر کیا جائے گا، بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ اور بعد شہادت امام حسین علیہ السلام ایسا ہی کیا گیا۔ ملائنوں میں کوئی صاحب ایمان نہ تھا، ملائنوں میں کوئی اسلام کا چاہنے والا نہ تھا، تو امام حسین علیہ السلام کو کون چاہنے والا ہوتا؟ رسول کو کوئی چاہنے والا نہ تھا، علی کا کوئی چاہنے والا نہ تھا، بی بی فاطمہ کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا۔ آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین بکربلا علی ذبح الحسین بکربلا۔ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنے، حسینی بنے، تاکہ ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار سکیں۔ مسلمان آج پریشان اس لیے ہے کہ کربلا کو بھول گیا۔ اسلام آج خطرے میں ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آئیے اسوہ شبیری کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، ہماری آنے والی نسلیں بہتر ہو سکے، ہم تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کریں۔ ہمارا غم حسین کا غم ہے، ہماری زندگی حسین کی زندگی ہے، ہماری تمام تر عزتیں عبادتیں حسین کی عبادتوں کے وسیلے سے، ان کے توسل سے ہے۔ اور ہم سب کو خداوند عالم نیک توفیق عنایت فرمائے کہ امام حسین اسلام کے لیے نظر و نیاز کریں، جتنا سبیلے لگا سکتے ہیں لگائیں، جتنا ہم لوگوں کے لیے صدقہ زکوٰۃ کر سکتے ہیں وہ دیں، جتنا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کے لیے وہ نماز ادا کریں، صدقہ دیں، لنگر کریں، جو بھی مجلسیں ہیں وہ کریں۔ ہمارا تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام خطبہ اور تمام ماتمی دستوں اور تمام ماتمی انجمنوں کو، تمام زنجیر زنوں کو، تمام ماتم کرنے والوں کو، تمام علم اٹھانے اور تعزیہ اٹھانے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں علامہ سعید علی عباس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں 104 لگائے اور بہت اچھا آپ نے درس دیا، تو شکریہ کرتی ہوں۔ اور انشاءاللہ دوبارہ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ جب تک کہ اجازت آپ کو اور آپ کے اس چینل کو، اس کے ذریعے سے جو آج مجالس کا پروگرام ہوا ہے، خداوند عالم آپ کو بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسوہ شبیری کو اپنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب